قدوس اور بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ خوش ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا آمین۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم مڈ نائٹ پریئر میں جمع ہیں۔ آمین۔ اور جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے اور ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اور آج ہم جو کچھ بھی خدا کے حضور میں مناجاتیں رکھیں گے، جو کچھ بھی خدا سے مانگیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ضرور دے گا۔ آمین۔ کیونکہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ تو جب مانگتے ہیں تو پھر ملتا ہے، جب مانگیں گے نہیں تو ملے گا نہیں۔ اور جب خدا کے آگے ہم جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جس نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہے، اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 8واں باب، اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں گے۔ اس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ اس میں لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اسے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنیں جن پر خدا ان کی برکت سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک واقعہ بتایا گیا ہے۔ ایک کوڑی جو ہے وہ یسوع کے پاس آیا ہے۔ یسوع جو ہے وہ بھیڑ کو کلام سنا رہا تھا، اور جب بھیڑ کو کلام سناتے سناتے وہ ان سے الگ ہوا تو ایک کوڑی، کیونکہ کوڑی جو تھے وہ بھیڑ میں نہیں آ سکتے تھے، بلکہ کوڑی جو تھے وہ علاقے سے دور رہتے تھے، شہر سے دور رہتے تھے، تاکہ وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اور ان کو جو خوراک دی جاتی تھی، جو کھانا دیا جاتا تھا، ان کے گھر والے ان کو چوری چھپے جا کر کھانا دیتے تھے، کیونکہ کوڑ کا مرض جو تھا وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی چھو لے گا انہیں تو ان کو بھی کوڑ لگ جائے گا۔ اس لیے وہ کوڑی جو تھے وہ اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے دور الگ رہتے تھے۔ اور جب یسوع بھیڑ کو کلام سنا کر الگ ہوا تو وہ کوڑی جو ہے یسوع کے پاس آیا، اس کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ آمین۔ اس نے ریکویسٹ کی ہے، اس نے یہ کہا، اگر تیری مرضی ہونا تو تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ یسوع کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ یسوع جو ہے وہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے، وہ فالج کے ماروں کو بھی جو ہے وہ تندرست کر دیتا ہے، وہ جو ہے ٹنڈوں کو، لنگڑوں کو، اندھوں کو جو ہے وہ تندرست کرتا ہے، اندھوں کو بینائی دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور جن کے ہاتھ سوکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر بھی قوت اور بحالی دے دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس نے یہ سنا ہوا تھا، اسی لیے وہ یسوع کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے تو شفا دے سکتا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے بڑے خوبصورت الفاظ اس کے لیے کہے، میں چاہتا ہوں
یسوع نے کہا کیونکہ یسوع کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں کلام سن رہے ہیں اور کلام میں ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ یسوع آنے والا ہے, وقت اخیر ہے, یسوع آنے والا ہے. یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ کتنا ٹائم گزر چکا ہے, کتنا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے, یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے. یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ یسوع چاہتا تو آج ہی آ جائے. یسوع چاہے تو ہو سکتا ہے کوئی 10 سال پہلے آ جاتا. یسوع چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی 50 سال پہلے آ جاتا. لیکن یسوع کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے کہ یسوع کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہر گنہگار جو ہے وہ توبہ کر لے. آمین. ہر گنہگار جو ہے وہ خدا کے قدموں میں آ جائے تاکہ کل کو وہ یہ کہہ نہ سکے کہ میرے تک تو خدا کا کلام پہنچا ہی نہیں, میں نے تو کلام سنا ہی نہیں ہے, مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یسوع تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے. یسوع تیرے کلام میں نے تو یہ سنا ہی نہیں ہے کہ تو اندھوں کو بینائی دیتا ہے, تو بیماروں کو چنگا کرتا ہے. میرے اندر بیماری تھی اس لیے میں توبہ نہیں کر سکا. یسوع بیماروں کو چنگا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے. تو میرے عزیزو, یسوع نے اسی لیے یہ بات کہی, میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے. اور جیسے یسوع نے یہ الفاظ کہے ہوں گے اسی وقت اس نے شفا پا لی ہوگی. آمین. کیونکہ یسوع کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور لوگ شفا پا جاتے ہیں. یسوع نے جب مردے آئے اس کے سامنے تو یسوع نے کہا اٹھ کھڑا ہو جا. لازر کو آواز دیتا ہے لازر قبر سے باہر آ جا. اسی وقت قبر کے منہ کھل جاتے ہیں, اسی وقت مردے جو ہیں وہ کفن سمیت باہر آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یسوع کی آواز جیسے ہی لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے اسی وقت خدا اپنا معجزہ دکھا دیتا ہے. آج ہمارے کانوں میں بھی آواز پڑ رہی ہے, آج ہمارے کانوں تک بھی خدا کا کلام پہنچ رہا ہے, آج ہم بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں, لیکن ہم اس طرح خدا کا کلام نہیں سن رہے جس طرح مردے سنتے ہیں اور قبر سے باہر آ جاتے ہیں. ہم آج بھی وہی مردے ہیں جو سفیدی بری قبریں ہیں. آج ہم بھی وہی مردے ہیں جو زندہ نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر گھمنڈ ہے, ہمارے اندر تکبر ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے رنجش ہے. اس لیے ہم شفا بھی نہیں پا رہے اور ہم خدا کے قدموں میں بھی نہیں آ رہے. لیکن خدا جو ہے اس کے آنے میں دیر اسی لیے ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہ ہو, بلکہ وہ چاہتا ہے ہر ایک گنہگار کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک پہنچے. ہر انسان توبہ کر لے, ہر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اسی لیے خدا آنے میں بھی دیر کر رہا ہے اور خدا کا کلام اسی لیے جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے. اور میرے عزیزو, اس جو ہے کوڑی نے جب یہ بات کہی تو یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو شفا پا لے. اور یہ بتایا گیا کہ تو نے جا کر لوگوں کو نہیں بتانا کہ میں نے شفا پائی ہے, بلکہ تو نے کہنوں کو دکھانا ہے. بلکہ تو نے کیا کرنا ہے, ان ایمان جو کہتے ہیں کہ ہم تو کلام کو بڑا اچھا جانتے ہیں, ہم تو کلام کے بڑے کیڑے ہیں, ہم تو جو ہے وہ شریعت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. اس نے یسوع نے کہا جا کر ان کو دکھا. خدا آج بھی خادموں سے کلام کرتا ہے. خدا آج بھی خدا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کے خادم ہیں, ہم کلام کو بڑا اچھا جانتے ہیں, خدا ان سے کلام کرتا ہے. خدا کلیسیا سے تو کلام کرتا ہی کرتا ہے, لیکن خدا خادموں سے بھی کلام کرتا ہے اور کہتا ہے جا کر کلیسیا کو نہیں دکھانا, لوگوں کو نہیں دکھانا, بلکہ کانوں کو دکھا.
کہ ان کو بتا کہ دیکھو میں نے شفا پائی ہے، اور جو موسیٰ نے مقرر کیا ہے، جو کچھ بھی ہدیے مقرر کیے ہیں، جو کچھ شریعت میں لکھا ہے کہ یہ اگر کوڑ سے شفا پائے گا تو تو نے یہ دینا ہے، اگر تو بیماری سے شفا پائے گا تو تو نے یہ دینا ہے، اگر تو گناہ کرے گا تو تو نے یہ دینا ہے، اگر تو قتل کرے گا تو تو نے یہ دینا ہے، اگر تو کچھ بھی کرتا ہے تو تو نے یہ جو ہے ہدیہ گزرانا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، شریعت میں ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ہدیہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کا بھی ہدیہ ایک مقرر تھا۔ اس لیے یسوع نے کہا جا کر کانوں کو دکھا، اور موسیٰ نے جو شریعت کے کلام میں لکھا ہے، جو مقرر کیا ہے، اس ہدیے کو گزران، اور ان کانوں کو دکھا اور ان کو بتا کہ میں نے شفا پا لی ہے، اور مجھے شفا دینے والا وہ ایک ہی ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ آج بھی وہی ہمیں شفا دیتا ہے، آج بھی وہی ہمیں گناہوں سے رہائی دیتا ہے، آج بھی وہی ہمیں ہر بیماری سے شفا دیتا ہے، مگر ہم اس کی بات کو نہیں سنتے۔ ہم چاہتے ضرور ہیں کہ ہمیں یہ چیز بھی مل جائے، یہ چیز بھی مل جائے، یہ چیز بھی مل جائے، لیکن کیا ہم خدا کی بات کو سنتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی بات پر دھیان کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ تو ہماری بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم خدا کی بات کو نہیں فالو کرتے، ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے، ہم خدا کے پاس نہیں آتے۔ جب تک ہم خدا کے پاس نہیں آئیں گے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں، ہاں جی اسی بھی نائٹ پریئر تے آوان گے، ہاں جی ہم بھی تو نائٹ پریئر کے لیے آئیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر کوئی نائٹ پریئر کے لیے نظر نہیں آتا۔ حالانکہ لوگ 12-1 بجے تک تو ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں، اور یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ لوگ اس ٹائم پہ تو لوگ شوارمے کھانے کے لیے جاتے ہیں، اس ٹائم پہ تو لوگ کھانے کھانے کے لیے جاتے ہیں، اس ٹائم پہ تو لوگ پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں، اور یہ جب ٹائم دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو اس ٹائم پہ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ لوگ کہتے ہو یہ تو ہمارا سونے کا ٹائم ہے، لیکن ابھی کوئی مہندی کا پروگرام ہو جائے، کوئی شادی کا پروگرام آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو لوگوں کی نیندیں اٹھ جائیں گی، ویسے جاگتے رہیں گے۔ یا اسٹوڈنٹوں کو کہہ دو تو کہیں گے ساڑھا تو پیپر کا ٹائم ہے، پیپر یاد کرنا ہے، پاویں سارا دن ویلے پھرتے رہے، سارا دن چاہے فارغ بیٹھے رہے، لیکن عبادت کا جب ٹائم آئے گا تو وہ کہیں گے جب میں تو پیپر یاد کرنا ہے۔ بھئی آپ کو کتنا ٹائم ملا ہوا ہے، آپ نے سارا دن کیوں نہیں یہ کام کیا؟ لیکن میرے عزیزو، اصل میں کلام جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے، کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کے ساتھ بھی چلنا ہے اور اپنے کام بھی ہم نے کرنے ہیں۔ اگر ہم اپنے کاموں کو پریورٹی دیں گے تو خدا کو پیچھے کر دیں گے تو پھر ہماری بہت ساری برکتیں رک جاتی ہیں۔ ہم بہت سارا کام جو وقت سے پہلے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور وہ وقت کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ وہ بھی کام کریں جو آپ کا اصل کام ہے وہ بھی کریں، اور آپ خدا کے ساتھ بھی چلیں اور خدا کے کلام کو بھی پریورٹی دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے جدا نہ ہوں۔ اسی لیے اس بیمار نے جب ریکویسٹ کی، اس فالج کے اس جو کوڑی تھا، اس نے جو کہا کہ میں چاہتا ہوں خداوند کہ اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے، لیکن یسوع جو ہے وہ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، کچھ درد رکھتا ہے، پین رکھتا ہے، اور خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ آج آپ ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں جو بستر میں سوئے ہوئے ہیں۔ خدا آپ کی نظر جو ہے، آپ خدا کی نظر میں بہت اچھے ہیں، کیونکہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ خدا کے قریب ہے، کیونکہ خدا ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اور خدا ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جب آپ سچائی سے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کا خدا، میرا خدا، ہم سب کا خدا ہمارے قریب ہے۔
ہم جتنا مرضی منہ سے دعا کرتے رہیں, ہم جتنا مرضی خدا خدا کرتے رہیں, لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی کام نہیں کرتے, جب تک آپ پراپر خدا کے قدموں میں نہیں آتے, اس وقت تک آپ کو روحانی برکت نہیں مل سکتی. میرے عزیزو, خدا کے آگے جھکنا, خدا کی عبادت کرنا, یہ راست باز لوگوں کو ہی زیبا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ راست باز لوگ ہی عبادت کرتے ہیں, راست باز لوگ ہی راتوں کے پیروں کو جاگتے ہیں. اور جب خدا کے لوگ برکت پاتے ہیں, جب خدا کے لوگ آگے بڑھتے ہیں, جب خدا کے لوگ ترقی کرتے ہیں, تو پھر دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آگے بڑھتے جاتے ہیں. پھر لوگ جیلس ہونا شروع کرتے ہیں, پھر لوگوں کے اندر ایک الگ سی بات آ جاتی ہے کہ یہ بڑا آگے آگے جا رہے ہیں, اس کو بڑا خدا کر رہا ہے, آگے آگے بلیس کرتا جا رہا ہے, اس کو خدا بہت دے رہا ہے. لیکن میرے عزیزو, خدا کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں. یہاں پر آپ کو کچھ نہ ملے, یہاں پر آپ زیرو رہیں, لیکن آپ کے لیے آسمان پر وہ جگہ موجود ہے جہاں سونے کی سڑکیں ہیں, جہاں خوبصورت گھر ہے, وہ آپ کے لیے تیار ہے. آمین. آپ اس کے وارث ہیں. جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں, خدا نے آپ کے لیے آپ کے جانے سے پہلے ہی وہ مکان تیار کر دیے ہیں. آمین. یہ امید ہے نا ہمیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے مکان تیار کر دیے ہیں, اور وہ مکانوں میں وہی لوگ جائیں گے جو اس کی عبادت کرتے ہیں. عام لوگ نہیں جائیں گے, ہر بندہ نہیں جائے گا, وہی لوگ جائیں گے جو اس کی عبادت کرتے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں, جو لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں, جو لوگ اس کے نام کو جلال دیتے ہیں, وہی لوگ ان مقاموں میں جائیں گے. اور وہ مقام حاصل کرنے کے لیے جاگنا پڑے گا. یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جب وہ صلیب پر چڑھنے والے تھے. ایک منظر تھا, کیا خوبصورت نظارہ تھا کہ یسوع جب شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا کر گثمنی باغ میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر دعا کر رہے ہیں, اور شاگردوں کو کہا کہ آپ لوگ ادھر ٹھہرو, میں دعا کر کے آتا ہوں. جب آیا تو شاگرد سوئے ہوئے تھے. دنیا دار ہے نا, وہ بھی دنیا دار ہی تھے, ابھی وہ روحانی نہیں تھے. جب روحانی ہو جاتے ہیں نا, پھر نیند نہیں آتی. جب آپ اسپرچل ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ کی لگن خدا کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ اس وقت ابھی جسمانی ہی تھے, اسی لیے ان کو نیند آ گئی. اور یسوع نے کہا جاگو اور تاکہ تم, اور پھر چلا گیا دعا کرنے کے لیے. جب دوبارہ آیا تو پھر سوتے پایا, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, انسان جو ہے وہ جب تک روحانی نہیں ہوتا اس وقت نیند اس کی اٹھنی نہیں ہوتی. جب روحانی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لگن جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگ جاتی ہے. اور جب دوبارہ آیا تو پھر وہی تھا, سوئے ہوئے تھے. اور جب تیسری بار آیا تو یسوع نے کہا آپ سوتے رہو, کیونکہ میرے پکڑنے والے آپ پہنچے. یسوع کچھ دیر کے لیے ہمیں موقع دیتا ہے, اور وہ وقت ہم اگر ضائع کر دیں گے تو پھر ہم اپنی برکت کو ضائع کر دیں گے. برکت لینے کے لیے ہمیں جاگنا پڑے گا, برکت لینے کے لیے ہمیں یسوع کے ساتھ چلنا پڑے گا, برکت لینے کے لیے ہمیں یسوع کا کہنا ماننا پڑے گا, برکت لینے کے لیے ہمیں یسوع کے قدموں میں آنا پڑے گا. جب یسوع کے قدموں میں آئیں گے تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی ہم مصیبت میں یا پریشانی میں نہیں پڑیں گے. کرونا کا وقت آیا, کرونا کے وقت میں کتنے لوگ پریشان رہے, لیکن خدا کے لوگ پریشان نہیں ہوئے. ان کی ضرورتیں خدا پوری کرتا رہا ہے. آمین. ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہی ہیں, ان کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوئی. خدا نے ہر روز کا جو وعدہ کیا ہے تجھے کھانا ملے گا, تو وہ ملتا ہی رہا. آمین. چاہے کسی ذریعے سے بھی خدا نے دیا ہے, لیکن دیا ہے. لیکن جو جسمانی لوگ تھے وہ سڑکوں پہ رہے ہیں, آج ادھر بھی اکٹھا کر لیا, ادھر بھی اکٹھا کر لیا. لیکن جو روحانی لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نہیں نکلے, وہ گھر بھی رہے ہیں, اور خدا ان کو وہیں پر دیتا رہا. آمین. خدا نے وہیں پہ مہیا کیا ہے.
اور جب آپ کی لگن خدا کے ساتھ ہوگی تو خدا آپ کو ہر چیز مہیا کرے گا۔ یہ خوبصورت بات جو آج کا جو میسج ہے، خوبصورت بات شفا کے حوالے سے تھا کہ یہ جو میسج ہے یہ ایک جو ہے وہ کوڑی کے بارے میں ہم نے آج سیکھا ہے کہ وہ کوڑی نے ریکویسٹ کی اور اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے، اور یسوع چاہتا ہے کہ ہم سب شفا پائیں۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم سب اس سے برکت لیں، کیونکہ یسوع آیا دنیا میں اسی لیے تھا کہ لوگ برکت پائیں، لوگ کلام کو سنیں، اور کلام جب سنتے ہیں، جب کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام سے پھر برکت ملتی ہے، کلام کو جب اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تو پھر برکت آتی ہے۔ اور یسوع یہی تو چاہتا تھا کہ جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے لوگ ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ برکت پائیں۔ یسوع کے ساتھ کتنے لوگ چلتے تھے؟ تقریباً 10-15 ہزار لوگ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور یسوع ہر کسی کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتا تھا، اور کسی کو بھی وہ مایوس نہیں کرتا تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا تھا، اگر کوئی بیمار آ جاتا تو وہ شفا پاتا تھا، اگر کوئی کوڑی آ جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا، کسی قسم کا بھی کوئی شخص آ جاتا تھا اس کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ اگر وہ اسپرچل نہیں ہوتا تھا تو اس کو روحانی بھی کر دیتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم آج اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے بھی خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کوڑی کی طرح کہنا ہے کہ خداوند اگر تو چاہے تو میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں، اور مجھے اپنی خدمت کے لیے تیار کر، مجھے اپنی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کی قوت دے۔ اگر تو چاہے تو میں اس قابل ہو سکتا ہوں، اور یسوع یہ چاہتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں۔ یسوع یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا داری کو چھوڑیں اور خدا کی طرف آ جائیں۔ جب آپ خدا کی طرف آئیں گے، خدا آپ کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ توبہ کریں اور میری طرف رجوع لائیں تاکہ میں ان کو برکت دوں۔ میرے عزیزو، آج آپ نے اس بات پہ ایمان رکھنا ہے اور خدا سے کہنا ہے، جب بھی آپ دعا کریں تو کہیں خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، مجھے اپنے جلال میں بڑھنے کی برکت دے۔ جب آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کا خدا، میرا خدا، ہم سب کا خدا ہمیں ضرور برکت دے گا۔ خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو